اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور آیت بر آپ نے پہلے پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں، ٹھیک ہے؟ اور بر کی ڈیفینیشن ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے بہت اچھے طریقے سے اس آیت کو آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پاس گڈ بکس میں آ جائیں، ہمارا ذکر صالحین کے ساتھ ہو۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں والحقنا بالصالحین، انبیاء کرام نے بھی یہ دعا کی۔ صالح بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے ایک فارمولا یہاں دے دیا گیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس وقت تک صالح ہو نہیں سکتے جب تک آپ یہ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے، یعنی نیکی کو آپ پا نہیں سکتے جب تک کہ آپ وہ اس میں سے خرچ نہ کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں سے پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سارے کا سارا دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جانتے، ٹھیک ہے؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأُحْضِرَتِ أَنفُسُ الشُّحَّ، ٹھیک ہے؟ نفوس کے اندر، دلوں کے اندر شح رکھ دی گئی ہے۔ شح کیا ہوتا ہے؟ لالچ، کسی چیز کی ہرس ہونا، ٹھیک ہے؟ اور بخل کے ساتھ ساتھ ہرس کا ہونا۔ پھر اسی طرح انسان کی فطرت میں جو ہے وہ خیر کی طلب ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ملے، ٹھیک ہے؟ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کو پانے کے لیے بہت شدت ہے اس کے اندر، بہت زیادہ چاہتا ہے کہ بس مجھے ہی مل جائے، مجھے ہی مل جائے، سب کچھ مجھے مل جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں جنہیں بھی کوئی سینس نہیں ہوتی، تو وہ اپنی چیز چھوڑ کے اس چیز کی طرف جاتے ہیں جو دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، چھوٹے جو بیبیز ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے اپنے پاس، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ڈھیروں کھلونے ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وہی پین لینا ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا دے نہیں سکتے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ دیتے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے ساری میری راہ میں دو، تب تم اس کرائٹیریا پر پورا اترو گے، جو اللہ کے نزدیک صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو تب تم اس پہ پورا اترو گے، تو ہم شاید سارے کے سارے ہمیشہ ہی ناکام ہو جاتے۔ اس لیے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مما تحبون، اس میں سے دو، ٹھیک ہے؟ سارا نہیں، اس میں سے دو۔ اچھا، اس میں جو فلسفی ہے نا وہ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ اصل میں اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبتوں میں سے نکال کر اپنے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم آخرت کما سکیں۔ تو کسی بھی چیز کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے اس چیز میں سے خرچ کرنا ضروری ہے، اس کو دے دینا ضروری ہے، تبھی اس کی محبت ٹوٹتی ہے۔ اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھتے رہیں گے تو اس کی محبت ہمارے دل میں گہری ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، اگر تو وہ اللہ کی دی ہوئی جو محبتیں ہیں ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں جن چیزوں کی محبتیں، ان میں سے ہے تو اس میں سے خرچ کریں۔ اور اگر ہمیں وہ چیز پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، پھر تو وہ ساری کی ساری اس سے رک ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ سو دس از دا فارمولا بیسکلی، کہ آپ کو کب ملے گی
آپ کب اس کرائٹیریا پر پورے اترو گے؟ صالح بننے والے وہ جو اللہ کے سیدھے رستے پر لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں. ہم کیسے وہ بن سکتے ہیں؟ نبی ہم نہیں بن سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا ضرور رکھتے ہیں، لیکن صالح ہم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صدیق ہم بن سکتے ہیں. تو صالح بننے کے لیے پھر کیا ہے؟ دا ویری فرسٹ اسٹیپ از کہ جس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے اللہ کی راہ سے، یا جس چیز کی محبت تمہیں لگتی ہے کہ یہ تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن رہی ہیں، تو اس میں سے خرچ کر دو، اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دو. اس وقت تک تم نیکی کا مزہ چکھ نہیں سکتے. اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے، آپ نے اس چیز کی ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اور آپ اس میں سے خیرات کر بھی دیتے ہو، صدقہ دے بھی دیتے ہو، تو ایک سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے. لیکن جب آپ قربانی کے درجے پہ جا کے کرتے ہو، یعنی وہ چیز دیتے ہو جو آپ کو خود کو بہت پسند ہوتی ہے، حالانکہ آپ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دے سکتے ہو اور دیتے بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ اس میں سے دیتے ہو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے. بیسکلی وہ ایمان کا مزہ ہوتا ہے. مومن ایمان کا مزہ چکھتا ہے، وہ اس کو فیل کرتا ہے. تو یہ جو مما تحبون ہے، تو یہ کرنا مطلب کس طرح سے ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ قربانی مانگتا ہے نا، یہ جو خرچ کرنا ہے اس درجے پہ جا کے، یہ قربانی مانگتا ہے. آپ کو اس چیز کو میں سے خرچ کرنا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے. اچھا، لمبی بات نہیں کرنی کسی نے، فٹافٹ مجھے بتائیں ہمیں کیا کیا چیزیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں، کن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے؟ جلدی جلدی بتا دیں. میم ڈریسز، کپڑوں سے. گڈ، جلدی. اور جلدی. اپنے والدین کی دی ہوئی چیزیں، بے شک والدین کی چیزوں سے بہت محبت ہوتی ہے. گڈ. اور جیولری سے بھی ہوتی ہے. جیولری، زیورات. جی، جہیز اسی میں آ جاتا ہے جو والدین نے دیا ہوا ہے. کوشش کریں رپیٹ نہ کریں. زیورات. اور جلدی. بہت سوچ میں پڑ گئے آپ لوگ. گھر سے، اپنے گھر سے. بعض عورتوں کو گھر کی صفائی کا بڑا جنون ہوتا ہے، وہ بھی ان کی محبت ہوتی ہے کہ بس گھر اس طرح کا چمکتا ہوا ہونا چاہیے. گھر کی ڈیکوریشن سے بہت زیادہ ہوتی ہے محبت. ٹھیک ہے، اپنی بلونگنگ سے، میرا جوتا کوئی نہ پہنے، میرا ٹاول کوئی یوز نہ کرے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. اور اب میں نے ہنٹ دے دیا آپ کو، جلدی کریں. جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں محبت کس چیز سے، روپے پیسے، مال سے. مال سے بعض لوگوں کو کے اندر اتنی وہ شوق ہوتا ہے جمع کرنے کا کہ وہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. ایک تو مال جمع کرتا ہے، اسے گنتا بھی رہتا ہے اس کو. تو بعض لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے پیسے سے. وہ پیسے اگر مال اس لیے جمع کیا جائے اس کی نیت اچھی ہو، اس پہ نہیں جاتے. ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے، ابھی ہم صرف وہ چیزیں اکٹھی کریں جس پہ انسان جو ہے اس کو محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے. مجھے نا اپنے گولڈ سے بہت محبت تھی نا، اس سے مجھے بہت اچھا لگتا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دیکھیں اب دینا شروع کر دیا. ابھی آگے کے سارے ہم شیلا جزاک اللہ خیر. ابھی آپ کی بات ایک لسٹ بنوا رہی تھی آپ سے، میں صرف ایک لسٹ بنوا رہی تھی. اچھا، میں پھر اس سے پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں، مجھے ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے جو میم گھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹوٹی پھوٹی، اور ان کو نا پھر میرا ہوتا ہے دل، میں نے اس سے نا کچھ بنا لوں. ایگزیکٹلی، بہت اچھی چیز ہے جو انہوں نے پوائنٹ سامنے رکھا کہ جو چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں نا، ہمیں وہ بھی پھینکنے کا دل نہیں کرتا، وہ بھی نکالنے کا دل نہیں کرتا. ہم سوچتے ہیں ہم اس سے بھی کچھ اور بنا لیں. ٹھیک ہے، گڈ. اور میم عورت ہونے کے ناطے یہ کچن کی جو ایکسیسریز ہیں اور کراکری ہو اچھی ہو، اور یوز کے علاوہ بھی نا اس میں بھی ہو کہ بہت اچھی چیز کر کے بھی رکھی ہوتی ہے ہم نے. جہاں جب کبھی اسٹور پہ چلے جائیں کوئی چیز پسند آتی ہے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کلیکشن. تو میم وہ بہت غلط کام کرتے رہے، پرفیومز کی کلیکشن کرتے رہے، پرس کی، خوشبو چیزیں، یعنی ایکسیسریز آپ کی جو ہیں، ایک خاتون کی جو ایکسیسریز ہیں. آگے آئیں. ڈیکوریشن کی بھی تو بڑی ہوتی ہیں، ڈیکوریشن کا
डेकोरेशन का। हाँ, और जल्दी आए आगे। अपने बच्चों से नहीं किसी की मोहब्बत की, तो किसी ने औलाद का नाम नहीं, मोहब्बत औलाद से मोहब्बत मैंने बोला था। बोला था जी। और शोहर से, शोहर से हिम्मत हिब्बून करे ना जरा चले। और कॉस्मेटिक का शौक होता है कि एक्सेसरीज, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये वो सारी फहरिस्त आपकी बन गई है, ठीक है, वो सारी फहरिस्त बन गई जिसमें हमें मोहब्बत है। अब बाज लोगों को गाड़ियों से मोहब्बत है, चूंकि आप खवातीन है ना, तो खवातीन का यूजुअली इस तरफ रुझान नहीं जाता, लेकिन मर्द जो होते हैं उनको अपने कारोबार से, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया होता है, अपना दिन रात लगा के जो दुकान या बिजनेस या कुछ भी उन्होंने सेट किया हुआ होता है, जुनून की हद तक लोगों को उसके साथ लगाव होता है, हत्ता कि वो अपने घर वालों को वक्त नहीं देते, इतना लगाव होता है उससे, उसकी एक एक चीज से। फिर इसी तरह बाज लोगों को अपनी गाड़ी से, गाड़ियों से मोहब्बत होती है, मोटर बाइक से, गाड़ी से। आप यंगस्टर्स को देखें ना, अपनी जो यूथ है, अगर उनके पास बाइक है तो वो कैसे उसकी हिफाजत करेंगे, छोटे भाई को हाथ नहीं लगाने देंगे, और इस तरह से, ठीक है। व्हीकल्स कह लें आप कोई भी, जैसे पहले जमाने में वो खैल मुसव्वमा की बात हुई ना, कि निशानजदा घोड़े, बेहतरीन घोड़े, तो घोड़ों की जगह आप गाड़ियां रख लें, ठीक है। इसी तरह माल, जेवरात वगैरह, सोना चांदी। फिर इसके अलावा हम सबको अपनी नेक नामी से बड़ी मोहब्बत होती है, लोग हमें कुछ कह ना दे, ऐसा भी है जी मिस। ये बहुत होता है कि कोई कहीं पे कोई बेइज्जती ना हो जाए, कोई कुछ बोल ना दे। अच्छा बनने का शौक, अच्छा बनने का शौक बहुत है हमें, लेकिन उसके मेयार हमने थोड़े से सिर्फ लोगों की नजर में रख लिए ना, कि लोगों की नजर में हम बड़े अच्छे बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए उस दूसरे हिस्से पे, क्योंकि ये करने का काम है ना, इसलिए मैं आपको चाह रही हूँ कि इसके ऊपर फोकस करें। माशाल्लाह आप लोग सब करने वाले हैं, मुझे पता है सभी करते होंगे, लेकिन जरा इसको इस एंगल से देखते हैं ना, जिस एंगल से मैं दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये है कि जब मिम्मा तुहिब्बून करना है ना, तुम फिको मिम्मा तुहिब्बून करना है, तो अब तुहिब्बून की तो फहरिस्त हमने बना ली, ठीक है। अब इसमें से खर्च करते हुए क्या करना है, खर्च तो हम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे अपनी कॉस्मेटिक्स, अपनी ज्वेलरी, अपने ड्रेसेस, अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी एक्सेसरीज, चाहे वो घर की कोई भी चीज है, मुझे अपने जहेज से बड़ी मोहब्बत है। मेरे पेरेंट्स अगर दुनिया में नहीं रह गए, वो जो कुछ मुझे दे गए थे, वो चाहे 50 साल पुराना है, अभी भी मैं सीने से लगा के वो बिस्तर भी और वो चीजें भी, चाहे वो कभी काम भी नहीं आई हैं, लेकिन मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स ने दी है। मुझे अपनी गाड़ी से, अपने घर से, क्योंकि मैंने अपने हाथों से ईंटें चुनी है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, राइट। तो ये, और फिर औलाद से बड़ी मोहब्बत है, और माँ बाप से, और शौहर से, और बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत है। ये सारी मोहब्बतों की एक हमने फहरिस्त बना ली है, राइट। अब जब खर्च करना है इसमें से, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस खर्च में। अभी हमने तो हिब्बून की लिस्ट बनाई थी ना, अब हम तुनफिकू की क्वालिटीज देखने लगे, ठीक है। तो तुनफिकू में फिर क्या हो, सबसे पहले ये कि कुर्बानी के दर्जे पे जाके करना है, ठीक है, खालिसतन। क्योंकि हम कर किसके साथ रहे, डील किसके साथ करें, सौदा किसके साथ करें, अल्लाह ताला के साथ करें। तो अल्लाह ताला को पता है कि मैं जो चीज दे रही हूं, क्या मैं वाकई वही चीज दे रही हूं, या मैं उसके जैसी कोई और चीज लाके दे रही हूं। मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम्हें मोहब्बत है, तुम्हारा दिल इसमें अड़ा हुआ है। मसलन आपको एक सूट बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत पसंद है। होता है बात खवातीन को जिनका शौक होता है ना ड्रेसिंग का और चीजों का, तो उनके होते हैं ऐसे मसाइल। ओके, अब आप कहती हो कि मैं ये नहीं देती, मैं इस जैसा सेम खरीद के दे देती हूँ, तो ये फिर वो मिम्मा तुहिब्बून नहीं होगा, ठीक है। उस चीज की तो मोहब्बत अल्लाह ताला ने आपके अंदर से निकाल ली थी। तो कुर्बानी के दर्जे पे जाके खर्च करना, ठीक है। नंबर 2, बेहतरीन माल देना, बेहतरीन देना। अच्छा, घर की एक्सेसरीज है, मुझे बड़ी मोहब्बत है, बट मिसाल के तौर पर बर्तनों की कलेक्शन की बात कर लेते हैं। बर्तनों की कलेक्शन का जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक बहुत पैसा वैसा उनके पास बहुत ही फालतू होता है, तो वो बाहर की लाखों रुपए की उन्होंने जो है वो क्रॉकरी इकट्ठी की होती है, फिर उनकी जान बंद हो जाती है उसमें,
کرسٹل کے شو پیس اور اس طرح کی بے شمار مطلب چیزیں ہوتی ہیں جن کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، تو جب وہ اتنی قیمت دے کے خریدتے ہیں تو ان کی جان اس کے اندر بند ہوتی، رائٹ. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اس میں سے خرچ کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ جو گھر کے پرانے میلامائن کے برتن ہیں وہ دے کے بندہ یہ سوچے کہ بھی میں نے تو بہترین دے دیا اور میں نے تو اس میں سے دے دیا جو مجھے بڑا پسند ہے. نہیں، جو پسند ہے جس میں جان اٹکی ہوئی ہے اس میں سے دیں، بہترین مال دیں. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ سارے کا سارا دے دیں، کچھ دے دیں، اس میں سے کچھ دے دیں. یہ تو میں نے کراکری کی مثال دی ہے نا. جو چیز اٹکی ہوئی ہے نا دل میں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اس میں سے دیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جیسے ایک اور جو کوالٹی تنفقو میں ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو جب ہم خرچ کرنے لگے تو پھر کیا کریں؟ جو جس طرح سے اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا وہی دیں پھر. ٹھیک ہے. یاد رکھیں ہم سودا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. صدقہ سوالی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے آپ کی نیت کے ساتھ. تو جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی مجھے یاد رکھے، اسی طرح دوسروں کو یاد رکھے. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ایفرٹ کرے، اسی طرح دوسروں کے لیے ایفرٹ کرے. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں دے جب مجھے ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت سے تو کوئی بھی وہ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے اسی لیے جو ہے مختلف درجات میں بنایا کہ ہر کسی کو کسی کی کوئی نہ کوئی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو جب مجھے کسی قسم کی ضرورت ہے، کسی کی ہمدردی کی، کسی کی مالی مدد کی، یا کسی کی ویسے استعانت کی ضرورت ہے، تو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرا پردہ رکھ کے یہ سارا کچھ کیا جائے اور اس کا چرچا نہ کیا جائے، ویسے ہی آپ کرو. ٹھیک. اوکے. اب اس کو تھوڑا سا جانچ کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم، اور یہ پتہ جب ہم کہتے ہیں نا تو اس چیز کو دیکھیں کہ اس ہم میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں. ٹریننگ کرنے کے لیے چیزیں ہم نے اپنی تو سیلف ٹریننگ تو کرنی ہے کہ بچوں کو بھی سکھانا ہے نا. تو آپ دیکھو کہ بچوں کو اپنی بہترین چیز دوسرے کو دینا سکھائیں، خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں میں. سب سے پہلی جو رقابت آتی ہے، سب سے پہلی جو یہ جسے کہتے ہیں اردو میں تو رقابت ہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت جو آتی ہے وہ بہن بھائیوں میں آتی ہے. تو اس میں ان کو سکھائیں کہ اپنی بہترین چیز، آپ سالن نکال رہے ہو تو بہترین خود نہ لے لو بلکہ اپنے بہن یا بھائی کو دو. ماں باپ تو یہ کام کرتے ہی ہیں نا کہ اب بہترین چیز دوسرے کو ہی دیتے ہیں، لیکن بینگ اے سبلنگس بہترین جو چیز آپ کو پسند ہے. بچوں کو بہت ساری چیزیں کھانے میں بہت ساری پسند ہوتی ہے، آپ بناتے تو وہ چاہتے سب سے زیادہ حصہ ان کو ہی مل جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹریننگ اگر ہم ساتھ ساتھ ان کی کر سکیں تو انشاءاللہ یہ ان کے آگے کام آئے گی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ اس درجے پر جا کے خرچ کرو گے، آپ قربانی دو گے، آپ اپنے نفس کے خلاف جا رہے ہو. اچھے سے نفس سے ایک پوائنٹ اور لے لیتے ہیں. اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا، اپنی پسندیدہ عادت کو چھوڑنا. مثلا جلدی بتائیں وہ کون سی عادتیں ہوتی ہیں ہماری جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں؟ کچھ ہنر ہوتے ہیں. جی بتائیے جلدی سے. بعض تو ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں کہ دیر تک سونا، بعض لوگ بہت دیر تک سوتے ہیں. نیند سے محبت ہوتی ہے، اٹھنا ہی نہیں ہے. اچھا اب کیا کریں؟ تنفقوا مما تحبون کرے دے نیند کی قربانی اور اٹھیں فجر کے ٹائم پہ، اور اٹھیں جلدی، دن کے اول حصے میں اٹھیں اور کام کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونے میں کراہت کا بیان کیا اور اس وقت میں برکت کی دعا کی ہے. تو اللہ کی خاطر نیند قربان کریں. گڈ، ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال لائے آپ. اور جلدی
मैम पेंटिंग का शौक होता है या कुकिंग का शौक होता है? हाँ, स्टिचिंग का, कपड़े सीना, डिजाइनिंग। मैंने औरतों को देखा है इतना बारीक डिजाइन गले पे बनाती हैं, और इतनी, मतलब उसमें एक टाइम होता था मैं ड्रेस डिजाइनिंग का शौक होता था मुझे, तो तब भी मैं गले पे टाइम नहीं लगाती थी क्योंकि नजर नहीं आता था, तो मैं जरा घेर के ऊपर जो शर्ट का होता था ना ज्यादा फोकस उस पर करती थी। लेकिन बहरहाल मैंने ये देखा कि इतना बारीक और इतना वक्त लगाती हैं उसके ऊपर, तो क्या फायदा है। जब से समझ आई है, अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हदायत दिए रखे, तो सबसे पहले काम तो ये जो निकलते हैं ना आपकी जिंदगी में से, जो वक्त जाया होता है। तो स्टिचिंग का शौक होता है, बाज़ लोगों को जुनून होता है डिजाइनिंग का, तो उसमें से, अब ये नहीं कहा जा रहा कि आप बिल्कुल स्टिच ना करें, लेकिन उसमें से वक्त अल्लाह की खातिर लगाएं। इसी तरह किसी को बेकिंग का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को बुक रीडिंग का शौक होता है, किसी को शायरी का शौक होता है, लिखने का शौक होता है। तो ये सारे शौक अपनी जगह बुरे नहीं हैं, लेकिन इनमें से वक्त निकालना और क्वालिटी टाइम निकालना, जैसे भी हमने पढ़ा ना पीछे कि कुर्बानी के दर्जे पे जाके फिर नेकी करनी है और क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए उसकी, तो वो निकालना, वो करना काम क्या, फिर अल्लाह की खातिर। अब उसमें वो आप इबादत कर सकते हैं, उसमें आप तालीम और ताल्लुम का काम कर सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अल्लाह इल्म की दौलत अल्लाह ताला ने अता की है और वो इस इल्म को बांटे दूसरों में। बिल्कुल, जिसके पास इल्म है कि अगर हम इस लेवल पे जाकर कुर्बानी करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई फायदा होगा। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन अहसनतुम लिअंफुसिकुम, अगर तुम भलाई करोगे तो इस भलाई का फायदा तुम्हें ही होगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जरूरत से ज्यादा है। नेमतों को अगर आप डिवाइड करें ना, तो सबसे पहले आती हैं आपकी नीड्स, जरूरत, उसके बाद आपकी आ जाती हैं डिजायर्स, ठीक है, नीड्स के बाद आपकी डिजायर्स शुरू हो जाती हैं, डिजायर्स के बाद आपकी लग्जरीज शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नीड्स और डिजायर के बाद जो लग्जरीज होती है ना, वो वांट्स होती हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक, और उसकी कोई हद नहीं होती। और अगर हम देखें कि हमारी जरूरत है क्या, तो जरूरत को डिफाइन बड़ा अच्छा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लुकमा जो तुम्हारी कमर को सीधा रखता है, यानी आपको ताकत दिए रखता है, आप एफिशिएंट रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं, वो कपड़ा जो आपके बदन को धामता है, आपकी सतर पोशी करता है, आपको सर्दी गर्मी से बचाता है, और वो छत यानी मकान जो आपको आपकी हिफाजत करता है, आपकी जय पनाह है, ठीक है। ये तीन चीजें इंसान की जरूरत है। खाना वो जो जरूरत का है, कपड़ा वो जो जरूरत का है, और जरूरत क्या है, सतरपोशी, ठीक है, सतरपोशी या सर्दी गर्मी से बचाना, और घर या मकान वो जो आपकी हिफाजत करता है, एंड दैट्स इट, ये जरूरत है। इसके आगे आप चले जाएं, वो लुकमा जो तुम्हारी कमर को सीधा रखता है, तो उस लुकमे के बाद बाकी सब क्या है, फिर डिजायर्स और वांट्स है, ठीक है। उसमें आपके रंग बिरंगे खाने, आपकी क्या आप उसको कहते हैं, फास्ट फूड, और फिर डिजर्ट्स, और फिर दो दो डिशेस, और फिर जो भी लंबी फहरिस्त है वो फिर कहीं नहीं रुकती। इसी तरह लिबास देख लीजिए आप, लिबास में आपके लिए कितने लिबास जरूरी हैं। चले एक नहीं गुजारा होता, दो, चले दो नहीं, एक कोई अंदर बाहर आने के लिए भी रखते हैं आप कुछ, मतलब 3, चलो बहुत कर रही, 4। जरा आज खोले अपनी वार्डरोब्स, कितने कितने जोड़े हैं आपके पास सर्दियों गर्मियों के लिए, कितने स्वेटर्स हैं, कितनी शॉल्स हैं, जूते कैसे कैसे जूते हैं।
تو ضرورت تو صرف 2 جوڑوں میں پوری ہو جاتی ہے. چلو 3 کر لو، 4 کر لو، اس کے بعد پھر ساری کی ساری لگژریز آ جاتی ہیں، ڈیزائر اینڈ وانٹس آ جاتی ہیں. تو دنیا میں تو ضرورت بہت محدود ہے اور چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، دینے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہرس ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ بھی جمع کر لیں، وہ بھی جمع کر لیں، وہ بھی جمع کر لیں. لیکن آخرت میں پھر ہمارے کام کیا آنا ہے؟ وہ جو اس دنیا میں ہم خرچ کر دیں گے. ان احسنتم لانفسکم، دنیا میں خرچ کریں گے کیا فائدہ دیتا ہے؟ صدقہ کیا کیا فائدہ دیتا ہے؟ جلدی سے بتائیں، پیچھے ہم بہت تفصیل سے پڑھ کے آئیں. جلدی سے 1 2 3 کر کے. جی دنیا میں صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے نا. مال میں اضافہ ہوتا ہے. جی گڈ. آگے مصیبت اور پریشانی دور مصیبت ہوتی اور ہے، پریشانی دور ہوتی ہے. اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک ہم نیکی کرتے ہاں ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. اور میم ذہنی سکون ملتا ہے. ذہنی سکون ملتا ہے. اور میں بتاؤں صدقہ آگ سے بچاتا ہے. آگ سے بچاتا ہے. گڈ. اور دنیا کے فائدے میں کیسی؟ آپ کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے میں بھی پوری پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، حفاظت ہوتی ہے اس کی. رائٹ، اس چیزوں کی ہرس ختم ہو جاتی ہے، اندر کی ہرس ختم ہو جاتی ہے مزید. ٹھیک ہے. تو یہ تو دنیاوی فائدے ہیں. اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اس دن صدقہ اتنا کام آئے گا انسان کے کہ جو حسرت ہے نا انسان کی وہ یہ ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، میں سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے اللہ تعالیٰ، تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو میں یہ کام کر لوں. ٹھیک ہے، نیکوکار ہو جاؤ، نبی کے راستے پہ چلوں، صدقہ کروں. مختلف حسرتیں ہیں انسان کی. رائٹ. تو آخرت میں صدقہ اتنا زیادہ فائدہ دے گا. اب آپ دیکھو کہ آخرت میں آپ کے کیا کام آنا ہے. یہی جو آج ہم نے اپنے ہاتھ سے دیا ہوگا، اس دن ہمیں ہر نیکی کی ضرورت ہوگی. ٹھیک، یہ جو انجوائمنٹ ہے یہ تو بہت ہی کم ہے، بہت کم وقت کی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی جو تسکین ہے، جو اس سے حاصل ہونے والی خوشی ہے، وہ تو بہت کم وقت کی ہوتی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بہت لمیٹڈ ہے. آپ دیکھو کوئی بھی چیز جو آپ خریدنا چاہتے ہو، جو آپ کو بہت پسند ہے، کوئی ایک چیز جس کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی ہو، کوئی مثال دو گے آپ جس سے آپ کی بہت زیادہ چاہت رہی ہو کہ میں یہ خرید لوں، میں یہ لے لوں؟ آپ میں سے کوئی مثال دے گا جلدی سے؟ کبھی کسی کے اندر کسی چیز کی اتنی خواہش پیدا ہوئی، کسی کو حاصل کرنے کی اتنی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مجھے مل جائے؟ جی اگر میں اپنی بات کروں ذات کی، تو مجھے علم حاصل کرنے کی بڑی شدید پیاس. میں چاہتی ہوں کہ علم حاصل کریں جہاں سے مل جائے. ہاں تھوڑا ہاں اس کے پیچھے تو آپ کا یہ شوق ہوگا نا کہ مجھے جو ہے وہ، اگر آپ دین کا علم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں نا، تو دس از گڈ. کچھ چیزوں کی زیادتی اچھی ہوتی ہے جس میں سب سے اوپر علم اور پھر دین کا علم ہے، لیکن اس میں نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ دنیاوی چیزیں جو ہیں ان کی بات کریں، دنیاوی چیزوں میں دنیاوی علوم بھی ہوتے ہیں نا، دنیاوی علوم کے ہوتے ہیں میم، جو خاص طور پہ ہم شادیوں وغیرہ پہ بناتے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ڈریس سب سے اچھا ہو، اور اس کی چاہت میں ہم بہت زیادہ وہ حریص ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھی لے لیں، وہاں سے بھی لے لیں. ہاں. اب آپ یہ دیکھو کہ کوئی بھی چیز ہے نا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بھی ہے، جیسے بعض لوگوں کو بعض لوگ اچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ہو نا، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، اس کی جو انجوائمنٹ ہے نا، اس کا جو حصول کے بعد اس کی جو لذت ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس طرح رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر یہ محدود ہے. دنیا کے اندر چیزوں کی، جو چیزوں سے حاصل ہونے والی ایک سیٹسفیکشن ہے، وہ محدود ہے.
کچھ عرصے بعد آپ ایک چیز بڑی شوق سے خرید کے لاتے ہیں، ایک کوئی ڈیکوریشن پیس ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو آپ نے، جس کے لیے ایون لوگ جو متوسط طبقے کی خواتین ہیں وہ کمیٹیاں بھی ڈالتی ہیں اور پیسے جمع کرتی ہیں اور پھر وہ چیز لے کر آتی ہیں اور بڑے شوق سے اس کو سجاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصہ اس کو دیکھنے کے بعد اس سے دل بھر جاتا ہے، پھر وہ نظر ہی نہیں آتی، پھر کسی اور چیز پہ نظر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زیورات ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ پھر نئی سے نئی کی لگن لگ جاتی ہے۔ تو دنیا میں تو جو انجوائمنٹ ہے، میکسیمم انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اگر آپ کو کسی چیز سے محبت ہے، اگر آپ اس کی میکسیمم انجوائمنٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں وہ، کیونکہ جنت میں جب آپ کو وہ چیز ملے گی اور اس سے بہترین چیز ملے گی تو پھر آپ صحیح اس کا لطف اٹھا سکیں گے، اور جنت میں جو ہے وہ کسی بھی چیز میں آپ کو بوریت نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ بوریت ہے ہی نہیں مزاج میں جنت میں۔ تو آپ اگر کسی چیز سے اس طرح انوالو ہے نا کہ آپ کا دل نہیں کرتا دینے کو، لیکن آپ یہ دیکھو کہ کتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، ہو سکتا ہے میں ہی چلی جاؤں، دنیا سے مجھے ہی اٹھا لیا جائے تو یہ چیز تو یہیں رہ جائے گی، پھر تو دوسرے اس کو استعمال کریں گے، وہ تو اس کی اس طرح قدر نہیں کریں گے جیسے میں کرتی ہوں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں آپ کے جہیز کا سامان، اگر آپ اب ایک ایج پہ آ گئے، آپ کے بچے جوان ہو گئے، آپ تو ان کو سینٹ کے رکھ رہی ہیں چیزوں کو، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے اٹھا کے ویسے ہی بانٹ دینے کسی کو دے دینے، تو کیوں نہ انسان ان کو خراب ہونے سے پہلے یا ان کو ان کے مطلب جب کسی کے کام آ سکتی ہیں وہ چیزیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے دے کے جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اصل میں نا اسلام جو ہے نا وہ ایک دینے والا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر، اور چیز دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ تہادو تحابو، تحفہ دو ایک دوسرے کو، اس سے تم لوگوں کی آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور دینے سے پھر آپس میں جلسی اور جسے وہ کہتے ہیں نا حسد اور گھٹن، وہ کم ہوتی۔ انسان دینے والا بھی سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے اور لینے والا بھی پھر دوسرے سے حسد اور اس طرح کے جذبات نہیں رکھتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ کلیہ قاعدہ بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم نے کس نیت سے خرچ کیا، تمہاری کتنی اس میں سچائی تھی، کتنی صداقت تھی، کیونکہ جو سچائی ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی جو ہے نا انسان کو وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم خرچ کر رہے ہوں تو اپنی نیت کا خود بھی جائزہ لیتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اور اجر تو ہم نے اسی سے لینا ہے، تو پھر جتنا ہم خالص ہو کے دیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اجر ملے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب بات آئی عمل کی، سیکھ تو لیا، علم تو حاصل کر لیا، تو عمل کیسا ہونا چاہیے پھر اس کے اوپر؟ تو جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی وہی دیئر اینڈ دین اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کس طرح کے فیصلے کیے۔ جیسے ابو طلحہ تھے، حضرت ابو طلحہ، مدینہ میں سب سے زیادہ باغات ان کے پاس تھے، تو بیرحا کا باغ جو تھا نا ان کا، وہ سب سے زیادہ ان کو عزیز تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس میں عمدہ اور شیریں پانی جو تھا اس کا کنواں تھا۔ اور آپ نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری کل جائیداد میں سے بیرحا کا باغ مجھے بہت ہی عزیز ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور اسے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، یعنی میں اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ مال تو بڑا ہی نفع دینے والا ہے، یعنی تم اللہ کی راہ میں بہترین چیز خرچ کر رہے ہو، تمہیں بہت نفع ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں دینے کے لیے کہا، انہیں کہا کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو، یعنی اپنے چچیرے بھائیوں میں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں اس کو بانٹ دیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے اس آیت پر عمل کیسے کیا، ان کو جو خیبر کی زمین ملی تھی وہ بہت بہترین تھی،
اور حضرت عمر کو بڑی پسند تھی. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کے لیے جو ہے وہ کہا کہ میں اس کو اللہ کے نام میں صدقہ کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس کو وقف کر دو. صدقہ اور وقف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صدقہ آپ دے دیتے ہو دوسرے کو, ٹھیک ہے. وقف میں آپ چیز تو آپ کے پاس رہتی ہے, لیکن اس چیز کا جو بینیفٹ ہے, جو فائدہ ہے, وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہو اور خود بھی استعمال کرتے ہو اس میں سے. صدقہ تو آپ دوسرے کو ہی دے دیتے ہو نا, لیکن وقف میں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو, لیکن اب آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اب وہ اللہ کے نام پر وقف ہو گئی ہے, آپ خود اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, لوگوں کو اس کا فائدہ دو گے, لیکن اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اونرشپ اللہ کو ٹرانسفر ہو گئی ہے, اونرشپ اب آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے نام ہی لکھی ہوئی, لیکن ان فیکٹ وہ آپ اس کے اونر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس باغ کو جو خیبر کی جو زمین تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وقف کر دو. تو اب پھر اس کی پیداوار جو تھی وہ لوگوں میں حضرت عمر جو ہے وہ بانٹ دیا کرتے تھے, خود بھی استعمال کرتے اور لوگوں میں بھی بانٹ دیا کرتے تھے. پھر زید بن حارث جو تھے, انہوں نے اپنا سب سے عزیز گھوڑا جس کا نام شبل تھا وہ دیر اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو اسامہ بن زید کو ہی دے دیا, ٹھیک ہے. یعنی دینے والے نے تو دے کے ذمہ داری پوری کی, تو لینے والے کو جو صدقات وصول کر رہا ہے وہ بھی پھر اس کو بہترین جگہ پر لگائے, بہترین مشورہ دے. جیسے حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا, پھر حضرت زید کا جو گھوڑا تھا وہ اسامہ بن زید کو دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ سب سے زیادہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے تھے اللہ کی راہ میں. آپ پتہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکسٹ ڈیپوٹیشن تھی, جو جنگی ایک مہم تھی, اس کے لیے ان کو سپہ سالار بھی بنایا تھا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر, ان کو ایک کنیز بہت پسند تھی, اپنی لانڈی ایک بہت پسند تھی, بہت زیادہ پسند تھی. تو انہوں نے پھر اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر دیا تھا. تو فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے, آج کی دی ہوئی چیز ہماری کل کے لیے محفوظ ہو جائے گی, اجر تو ملے گا, نیکیوں کے پلڑے میں کرنسی تو ہماری ڈل جائے گی, وہ چیز بھی ہمیں مل جائے گی بہترین شکل میں. اس سے زیادہ بہترین آپ سودا کس کے ساتھ کر سکتے ہو کہ آپ کو چیز بھی مل جائے گی اور اپنی بہترین فارم میں مل جائے گی. دنیا میں تو وہ گل سڑ جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں, ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن جنت میں تو وہ نہ تو خراب ہوں گی, نہ وہ پرانی ہوں گی, نہ وہ بوڑھی ہوں گی, نہ کوئی اور ان کے ساتھ ہو گئی, کوئی منفی اس کے اندر پہلو ہوگا ہی نہیں. تو چیز بھی محفوظ, اجر بھی محفوظ, سبحان اللہ. اور اجر بھی پھر کتنا, کم از کم 10 گنا. اور پھر یہ ہمارا قربانی کا جذبہ ہے کہ ہم اس کو کتنا زیادہ بڑھوا لیتے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کے پاس تو اجر کی کمی نہیں, نہ وہ دینے میں بخیل. اچھا, اب ہم نے صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں اس آیت پر عمل کرنا بھی آ گیا. تو ہم سب کوشش کریں کہ آج کھولیں, ذرا اپنے وارڈروبس کھولیں, اپنی پیٹیاں کھولیں, اپنی کچن کے کیبنٹس کھولیں, دیکھیں ہم کیا چیز جو ہے بہت زیادہ پسند ہے, کس چیز کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے, اور ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح اللہ کی راہ میں لگائیں. مثلا میرے پاس بکس کی بہت زیادہ کلیکشن ہے اور مجھے اپنی کتابوں سے بڑی محبت ہے, خاص طور پہ جو میری تفاسیر کی ریفرنس بکس ہیں. تو میں کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ میں آریتن اگر کوئی مجھ سے لیتا ہے تو میں اس کو دے دوں, ٹھیک ہے, چونکہ اس کے اوپر میرے نوٹس ہوتے ہیں تو پھر میں تاکید کرتی ہوں کہ اس کو واپس بھی کر دیں. تو اس طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس بکس کی کلیکشن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہیں, تو آپ اس کی ایک لائبریری بنا سکتی ہیں, اپنے محلے میں ارد گرد لوگوں کو بتا سکتی ہیں کہ بھئی یہاں پر بکس موجود ہیں, آپ اس کو فار فری پڑھنے کے لیے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تو بہترین صدقہ ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ جو کوئی اس سے سیکھے گا, پڑھے گا, سمجھے گا تو اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ ہر چیز کو دیکھ لیجیے, کوشش کریں کہ آج کے دن ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور صدقہ کریں اس چیز میں سے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل. اچھا, اس آیت سے پیچھے بھی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اہل کتاب کا. اس آیت کے فوراً بعد بھی اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہے
کہ یہود جو تھے نا وہ سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل جو تھا وہ اتنا ان کی طبیعتوں میں رچ بس گیا تھا، اور مذہبی تقدس اور پہچان کے لیے انہوں نے چند ظاہری علامات کو ہی نیکی کا معیار بنا لیا تھا، اور اس کے اندر اس کے پردے میں وہ اپنی ساری یہ جو خباثتیں تھیں، ان کی قباحتیں جو تھیں، اس کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو ان سے یہ مطلب ایک رول بتا دیا گیا جنرلی، یہ نہیں کہ صرف یہود کو بتایا جا رہا ہے، بتایا تو سبھی کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سارے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کو ایک اس چیز پہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ معیار دیا جا رہا ہے ان کو، کہ صرف نیکی یہ چند کام کر لینا نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ والی بات، کہ صرف یہ چند ریچولز نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ یہ جس مال سے تمہیں محبت ہے نا، جس کی خاطر تم آخرت خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اس میں سے خرچ کرو، تب تم نیکی کے اس معیار پہ پہنچو گے۔ تو فوراً بات دیکھیں پھر انہی کا ذکر آ گیا ہے، اہل کتاب کا ہی، اور کیا ہے کہ کل طعامی کانا حلّا لبنی اسرائیل، ہر کھانا جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جو حرام کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ کہ اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات۔ آپ پتہ ہے تورات تو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں قریباً 1000 سال کا جو ہے وہ ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھاتے تھے، جیسے آپ کہہ لیں پرہیز، ٹھیک ہے، پرہیز کرتے تھے، جس میں اونٹ کا گوشت تھا، اور اسی طرح اونٹ کا دودھ تھا، تو وہ نہیں کھاتے تھے اس کو۔ تو اس کو انہوں نے تو اپنی ایک وجہ سے اس کو کیا تھا اپنے اوپر حرام، لیکن انہوں نے وہ شخصیت کی محبت کہہ لیں، یہ شخصیت پرستی کہہ لیں، یا اپنی مرضی سے شریعت کے اندر کچھ نئی چیزیں داخل کرنا کہہ لیں، تو اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی شریعت میں داخل کیا، اور پھر اس کو حضرت یعقوب سے منسوب کیا کہ یہ ہمارے اوپر پہلے سے حرام ہے۔ تو شریعت تو تورات میں نازل ہوئی تھی، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تورات سے پہلے یہ چیز اگر یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام یا حلال کی تھی، تو پھر تورات میں اس کا حکم ہونا چاہیے تھا، تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، تو ان سے کہیے کہ تورات لے کر آؤ، فَاتْلُوهَا، اور پھر اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ یہاں کہا کیوں جا رہا ہے؟ اصل میں یہود جو تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے، یعنی لوگوں میں جو انہوں نے منفی پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہوا تھا اسلام کے خلاف، کہ اسلام جو ہے یہ الہامی دین نہیں ہے، تو اس میں ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر مسلمان واقعی ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو پھر اونٹ کا گوشت اور دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ تو حرام ہے، ہماری شریعت میں تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا، اور ان کی ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں غالباً یہ آتا ہے کہ ان کو کوئی شٹکا کا کوئی ایسی تکلیف تھی جس میں ان کو جو طبیب جو تھے انہوں نے ان کو اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے اس سے منع کیا تھا۔ تو وہ تو ایک طبی ایک ان کا جو تھا وہ پرہیز تھا، جبکہ انہوں نے اس کو ایک اعتراض کی شکل میں بنا لیا اور کہا، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی نا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو جو کہ ان کے اوپر حلال تھی حرام کر دیا۔ تو یہ تو ان کی سزائیں تھیں بیچ میں، ان کی شریعت نہیں تھی۔ انفیکٹ ہوا یہ کہ یہ لوگ جب بھی کوئی کبیرہ گناہ کرتے تھے نا، تو ان پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نعمت جو تھی اللہ تعالیٰ کی وہ حرام کر دی جاتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض اوقات کوئی نعمت اترتی ہے اوپر سے تقدیر کے مطابق آنی ہوتی ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے گناہ اس کو روک دیتے، وہ ہم تک نہیں آتی. جیسے ہماری نیکیاں مصائب کو، ہمارے صدقات مصائب کو روک دیتے، اسی طرح بعض برائیاں ہماری جو ہیں وہ ہماری نعمتوں کو روک دیتی ہیں، یا نعمتیں پانے کے بعد ہم ان کو ضائع کر دیتے، ہم ان کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی تورات میں تو یہ ہے نہیں، اور انہوں نے خود شریعت بھی بدلی ہے، اور اب یہ مسلمانوں کو گویا ان پر جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی ان کا ایک ظلم ہے. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے، یعنی توحید اور اللہ کی فرما برداری کے رستے پر چلو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. توحید کا، فرما برداری کا راستہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیسے سکھایا ہے؟ کس طرح سکھایا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو پھر کیا ہوا؟ اس ساری آزمائشوں میں پورا اترے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنی پوری کی پوری سبمیشن دے دی. تو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ کیا ہے اصل میں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے ہم اس میں پورا اترے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ بس یہ کام کرنا ہے، فرما بردار ہو جاؤ، تو ہم اس کے لیے فرما بردار ہو جائیں. ٹھیک ہے، حنیفاً مسلمان رہیں، شرک نہ کریں، توحید پر قائم رہیں، یعنی ایمان میں بھی، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں اور اپنے عمل میں ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں. پھر دوسرا اعتراض جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان دین ابراہیمی پر ہیں تو پھر یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر قبلے کو یا بیت اللہ کو یعنی مسجد الحرام کو کیوں قبلہ بناتے ہیں اپنا. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو قائم کیا گیا، بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی، وہ ہے جو، یہ یقیناً وہ ہے جو، یہاں پہ لام جو ہے لام تاکید ہے، یقیناً وہی ہے جو ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، مبارک ہے، بابرکت ہے، ہدی للعالمین، اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو انہیں یہاں پر بتا دیا گیا کہ سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہی ہے مکہ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے سورہ بقرہ میں آپ نے تفصیلاً یہ بات پڑھا ہوا کیا کہ کس طرح سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور کس طرح پھر آگے سورہ حج میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر لوگوں کو حج کی دعوت بھی دی تھی، اس کے اوپر چڑھ کے پکارا تھا، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے. تو یہ گھر سب سے پہلے قائم کیا گیا. پھر اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو گھر بنایا گیا تھا وہ بھی ایک کعبۃ اللہ تھا. ٹھیک ہے، تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اب اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، یہ کیا ہے؟ بابرکت جگہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور آپ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ اس جگہ گئے ہیں تو آپ نے وہ سکینت، وہ برکتیں محسوس بھی کی ہیں. اور سب سے بڑی برکت کیا ہے وہاں کی؟ کہ امن اور سلامتی ہے، اور آپ ایک نماز پڑھتے ہو اور اس میں اس کی کیا برکت ہوتی ہے؟ آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، یہ بابرکت جگہ اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اور اس میں نشانیاں ہیں واضح مقام ابراہیم کی. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک نشانی ہے.
اب دیکھیے کہ آیات بینات سے مراد جو ہے وہ ایسی واضح نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں سب لوگ دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ گھر جب تعمیر کیا گیا، اور سب ہسٹری جانتے ہیں خانہ کعبہ کی، تو یہ ایک صحرا میں تعمیر کیا گیا تھا جہاں کوئی بہت خاص بڑی آبادی نہیں تھی اور پانی تک نہیں تھا. تو پھر اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا. اس سے بڑا آپ دیکھیں کہ معجزہ کہ وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا بھر سے مسلمان جو ہیں وہاں جاتے اور وہ پانی خود بھی استعمال کرتے ہیں وافر مقدار میں، اور پھر اپنے گھروں میں بھی لاتے. لیکن اور اتنے جو ہیں ہزاروں سال سے یہ چشمہ جو ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آتا. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا غالباً کہ جب یہ گئے تھے بنو جرہم کو جب بے دخل کیا گیا تھا یہاں سے، تو بنو جرہم جو ہے وہ جاتے جاتے اس کو بند کر گئے تھے زمزم کو. اس کے اندر مال اسباب چیزیں پھینک کے نا اس کو بند کر گئے تھے، اور پورا ایک خزانہ ہی تھا وہ بھی، جس کو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کی کھدائی کی تھی اور اس کو کھولا تھا. جی عائشہ. جی السلام علیکم. اچھا میرا کوشچن یہ ہے، زمزم ہمارے لیے تو مقدس پانی ہے، تو کیا جو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ان سے پہلے جو لوگ تھے کیا ان کے لیے بھی یہ مقدس تھا؟ بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں کہ زمزم جو تھا باقاعدہ سقایا کا پورا ایک محکمہ تھا. ٹھیک ہے. یہ زمزم کی جو خاصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اس کو جس نیت سے بھی آپ پیتے ہیں نا یہ فائدہ دیتا ہے. اور یہ لوگ پہلے جانتے تھے، عرب کے لوگ اس کی خاصیتوں کو جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بھی ایسے تھا. پورا باقاعدہ اس کی مینجمنٹ، اس سے حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم پلانا، یہ پورا ایک محکمہ تھا ان کا. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ دیوار کو چنتے جا رہے تھے، وہ نشان ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ ساری آیات بینات ہیں. بات یہ ہے کہ یہ فائدہ تب دیتی ہے جب لوگ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ادروائز کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی. ومن دخلہ کان آمنا. اور پھر اس کی ایک اور جو برکت ہے وہ کیا ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مکہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کیا ہے تو اس کے بعد بھی حرم میں پہلے بھی، اس سے پہلے بھی حرم کے اندر فوج کشی اور جدال اور قتال جو ہے وہ ممنوع ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے جھگڑوں کی بات ہوتی ہے لیکن وہاں آپ کو حرم کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا قتال یا جدال نظر نہیں آتا ہسٹری میں. اور قیامت تک جو ہے مکہ کی یہ حرمت قائم رہے گی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ دجال بھی جو ہے نا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. پھر اسی طرح حرم میں مکہ کے شکاری جانور بھی محفوظ ہیں، یعنی ان کو بھی شکار، جن جانوروں کا شکار جائز بھی ہے نا وہ حرم کی حدود میں ان کو شکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کو ہانک کر لے جایا جا سکتا ہے، وہ بھی امن میں ہیں. پھر حرم مکہ کی درخت اور پودے بھی محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جب پودوں کو کاٹنے کا منع کیا تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ ازخر گھاس جو ہے اسے ہم اپنی چھتوں پہ ڈالتے ہیں اور جلاتے ہیں تو اس کی اجازت دے دی جائے، تو صرف ازخر جو گھاس ہے اس کے کاٹنے کی اجازت ہے. پھر حرم مکہ کے اندر جو لقطہ ہوتا ہے، لقطہ کہتے ہیں جو چیز گری پڑی چیز آپ کو مل جاتی ہے، تو وہ بھی اٹھانا منع ہے. ٹھیک. آپ لوگ جیسے عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو حرم کے اندر اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے، سوائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کی ہے اور آپ نے اس کو دینا ہے اٹھا کے. ٹھیک ہے. اس کو وہیں پڑا رہنے دیتے ہیں. اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے. اچھا ان سب کے علاوہ جو موذی جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نقصان دینے والے جانور ہیں، ان کو حرم میں مارنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے.
اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم منا میں مقیم تھے کہ ایک سانپ ہم پر کودا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 5 جانور بد ذات ہیں، یعنی وہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں انسان کو، تو ان کو حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے، جیسے چتکبرا، کوا، چیل، بچھو، چوہا یا کاٹنے والا جو کتا ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ دور صحابہ میں اس بات کا تعامل رہا کہ اگر کوئی مجرم بیت اللہ میں پناہ لے لیتا تو جب تک وہ حرم میں رہتا تو وہ اس سے پھر تعرض نہیں کیا جاتا، کسی بھی حد والے گناہ کا مجرم ہوتا. جی میڈم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی پلیز. جی ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی بتایا سر، میرا نیٹ بند ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. جو آپ نے بتایا کہ کنواں بند کر دیا تھا جرم والوں نے، قبیلہ جرم والوں نے جاتے ہوئے، وہ زمزم کا، یہ کیسے ہوا؟ یہ میں نے تو سنا نہیں، مجھے ذرا بتا دیں. اب میں ہاں ہسٹری، آپ اسلامک ہسٹری کی کوئی کتاب لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو یہ بہت تفصیل سے مل جائے گا. جی آپ بتائیں، وہی کافی ہوگا جو آپ بتائیں. بنو جرہم کو جب یہ اصل میں نا سرداری کی لڑائی تھی، ٹھیک ہے، قریش نے کہا کہ مکہ کے سردار ہم ہیں، تو جب قریش نے بے دخل کیا، اب اس میں کیا کیا ریزنز تھیں یا کہاں کہاں اس میں لڑائیاں ہوئی اس سے قطع نظر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ بنو جرہم کامی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں تھے، قریش حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، تو وہ اون کرتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے. تو انہوں نے، قریش نے بے دخل کیا بنو جرہم کو. تو بنو جرہم کو پہلے جو ہے وہ اچھے عہدوں پر تھے، وہ وہاں پر سارے ظاہر ہے، وہ ایک طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرال بنتی تھی نا، تو ان کو پھر جب بے دخل کیا گیا تو وہ جاتے جاتے نا کینے میں وہ زمزم کا کنواں بند کر دیے تھے. پھر حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ وہ جو چاہے زمزم ہے، یعنی زمزم کا جو کنواں جس جگہ پر ہوتا تھا اس کی کھدائی کر رہی. پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کھدائی کی تھی. اس کا مطلب پانی بند ہو گیا تھا تب تک؟ پانی میں یہی تو بتا رہی تھی کہ پانی اس کے اندر پھر بھی رہا، مطلب سوکھا نہیں اس کے اندر. ڈیفینیٹلی، ہاں صحیح. اور وہ کافی عرصہ بند رہا تھا وہ اسی طرح، کیونکہ لوگوں سے شاید وہ جگہ مس ہو گئی تھی کہ وہ جگہ تھی کون سی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی جگہ. پھر ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ یہ جگہ ہے، یہاں پر کھدائی کریں، پھر انہوں نے کھدائی کی. بہت اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ تفصیل آپ کو تاریخ کی کتابوں میں انشاءاللہ مل جائے گی، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، گوگل پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ من دخلہ کانا آمنا، تو جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے. تو نہ صرف انسان بلکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ چرند پرند اور جانور اور جو نباتات ہیں ان کو بھی امن مل جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور یہ امن اب نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسلام کے بعد، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ سورہ قریش جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی تو احسان ان کو یاد کراتے ہیں، اہل مکہ کو، قریش والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں امن دیا. جب ہر طرف جو ہے وہ لوگ قتل و غارت کرتے تھے، حملے کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ حرم کی وجہ سے پناہ مل جاتی تھی، لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کر پاتے. تو یہ پہلے سے بھی جو ہے، اسی لیے اس کو بیت الحرام کہا جاتا ہے، اس کی حرمت ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جو کوئی حج کی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے لوگوں میں سے کہ وہ اس کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی حج کرے. اچھا، حج جو ہے اس کی جو استطاعت ہے، اس کی جو شرائط ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دیتی ہوں. حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے، ٹھیک ہے، اور ہر شخص پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. اور استطاعت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس راستے کا خرچ اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی خرچ ہو، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ ساری جمع پونجی لے جائے اور پیچھے گھر والے فاقہ کر رہے ہیں، تو اپنا بھی خرچ، راستے کا سفر بھی، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کے لیے بھی خرچ
مال اس کے پاس ہو تو پھر اس کے پاس استطاعت ہے. پھر یہ کہ راستہ پر امن ہو. راستہ پر امن ہونے میں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ویزا مل جائے اس کو. جیسے آج کل آپ کوشش کرتے ہیں تو کبھی آپ کو موقع ملتا ہے حج کا, نہیں پیسے ہیں آپ کے پاس لیکن سعودی گورنمنٹ ویزا نہیں دے رہی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نہیں جا سکو گے. پھر یہ کہ یا پھر راستے میں کوئی جنگ کا خدشہ ہے, کوئی اور خدشے ہیں, تو راستہ پر امن بھی ہونا بھی استطاعت میں آتا ہے. پھر اسی طرح جسمانی صحت, ٹھیک ہے, صحت ہو, وہ خود جا سکتا ہو, حج کے مناسک کر سکتا ہو. اور اس پر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یا انڈو پاک میں کہہ لیجیے لوگ ساری زندگی جو ہے نا وہ گزار کے اخیر عمر میں حج کرنے جاتے ہیں, جب ان سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا. پھر تو یا تو اولاد کے کندھوں پہ جو ہے وہ حج کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اور مطلب کسی دوسرے کی مدد سے. تو حج اگر آپ کے پاس مطلب استطاعت ہے تو اپنی جوانی میں کرے, کیونکہ حج جو ہے وہ ایک لائک مشقت والی عبادت ہے. ہاں اگر آپ کے پاس اتنا مال آیا ہی بڑھاپے میں ہے اور فرض ہی آپ کے اوپر بڑھاپے میں ہوا ہے پھر تو آپ بڑھاپے میں ہی کریں گے. لیکن جان بوجھ کے ڈیلے کرتے رہنا, ایک تو یہ کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں, بھروسہ کوئی نہیں, دوسرا یہ کہ بڑھاپے میں جب آپ خود اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے تو پھر عبادت کا وہ لطف بھی نہیں رہتا. پھر یہ کہ آزاد عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہے, غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مجنون کے اوپر یا چھوٹے بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اور عورت کے لیے استطاعت میں پھر محرم بھی آ جاتا ہے کہ عورت کا محرم ساتھ ہونا چاہیے, پھر وہ حج کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر عورت کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, محرم ہی نہیں ہے تو وہ حج پر نہیں جا سکے گی. اس میں پھر آپ کو اختلافی ملیں گے مسائل کے, گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی, وہ پھر فقہ کا مسئلہ ہے, میں اس طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہی. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. چلے ومن کفر, تو جو کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے یعنی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا, تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, ٹھیک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تَکْفُرُوا, اگر تم کفر کرتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ, اگر تم کفر کرتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ آتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ کفر, یعنی یہ آیت جو پچھلی میں مکمل کر دیتی ہوں, ان تکفر, اگر تم کفر کرتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, تو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ کفر, اور اس نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا, پھر انہوں نے انکار کیا, کفر کیا اور انہوں نے منہ موڑ دیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے. کوئی کفر کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب دیکھیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں, جو اس کے افعال ہیں, اور وہ جو جس طرح وہ کوئی نیکی کرتا ہے یا نیکی سے رک جاتا ہے تو وہ بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, سے بنی اسرائیل آیت نمبر 7. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دی, سب کچھ, لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ کیوں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے, کیوں مجھے جانوروں کی زبان سمجھ آ گئی ہے, کیوں مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی چونٹی کی, تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مجھے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ, جو شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, تو اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے, عزت والا ہے. تو رب کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری. نہیں تم حج کرتے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے عن العالمین سے, اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے, نقصان کس کا, ہمارا اپنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اور اسے کوئی ضروری کام یا بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی, پرواہ نہیں اللہ کو.
اور آج آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے فلسفے ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں جہاں پر لوگ لٹرلی کہتے ہیں کہ حج کے پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ اتنا پیسہ وہاں لگانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ فلاں کی مدد کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. بہرحال حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ومن کفر، جو اس بات سے انکار کرتا ہے، یعنی حج کا حکم دیا جا رہا ہے نا، حج سے انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین. ایک تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، اور پھر یہ کہ پھر اللہ کو اس بندے کی بھی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جو کچھ ہم سیکھتے سمجھتے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت دے رکھی ہے، اور یاد رکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ وہاں راہ. تو اگر مالی استطاعت نہیں بھی ہے یا کوئی اور مجبوری بھی ہے، تب بھی شوق ضرور رکھیں حج کا، عمرے کا، اور اللہ سے مانگتے رہیں. بلاوا اس نے دینا آپ کو، اور اسباب اس نے پیدا کرنے ہیں. آپ کا شوق دیکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی، عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرمائے امت مسلمہ کو، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ فلسطین میں ہمارے بہن بھائی، بچے، بوڑھے، بیٹیاں، عورتیں، مرد، سب جو مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کفار پر فتح نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق